اچھا، تو اس دلچسپ جائزے میں آپ سب کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک ایسے وائرل مواد کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں جس نے واقعی انٹرنیٹ پر ایک بحث چھیڑ دی ہے۔ یہ ماخذ ایک انتہائی قدیم متن کے بارے میں کچھ بہت بڑے اور سچ کہوں تو کافی جرأت مندانہ دعوے پیش کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس قدیم کتاب میں ایسے جدید سائنسی حقائق چھپے ہیں جو ہم نے بس ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی دریافت کیے ہیں۔ ہم اس ماخذ میں پیش کیے گئے تمام دلائل کا بالکل غیر جانبدارانہ اور تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تو چلیں سیدھے موضوع پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ آخر ہے کیا۔ چلیں جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن چیزوں کا جائزہ لینے والے ہیں۔ ہم نے اسے 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ سب سے پہلے اس کا بنیادی خاکہ، پھر فزکس اور فلکیات کے دعوے، اس کے بعد بائیولوجی اور جیولوجی، پھر کچھ تاریخی پیشگوئیاں اور آخر میں اس ماخذ کا حتمی نتیجہ۔ بالکل ٹو دا پوائنٹ۔ شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، یعنی وہ بنیادی خاکہ جس پر یہ ساری بحث کھڑی ہے۔ یہاں ماخذ کے بالکل شروع میں ہی ایک بہت زبردست سوال اٹھایا گیا ہے۔ مطلب ذرا 1 منٹ کے لیے سوچیں، کیا منطقی طور پر یہ ممکن ہے کہ ایک اکیلا شخص، وہ بھی صحرا کے بیچوں بیچ بیٹھا ہوا، ایک ہی وقت میں سائنس کے اتنے سارے مختلف اور پیچیدہ شعبوں کے بارے میں سب کچھ بالکل 100% درست بتا سکے؟ ماخذ کے مطابق انسانی سطح پر ایسا کرنا بالکل ناممکن ہے، اور یہی وہ بنیادی مفروضہ ہے جو اس پوری بحث کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور یہ نمبر اس پوری کہانی کو ایک زبردست تناظر فراہم کرتا ہے۔ 1400 سال، مطلب یہ متن آج کا یا 100-200 سال پرانا نہیں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب جدید سائنس، مائکروسکوپ یا کسی بھی قسم کی لیبارٹریز کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس دور کی باتوں کو آج کی سائنس کے ساتھ ملا کر دیکھنا ہی اس مواد کی اصل جان ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جو کائنات، ستاروں اور فزکس کے اسرار کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ماخذ بتاتا ہے کہ اس قدیم دور میں لوگ سمجھتے تھے کہ زمین ہی کائنات کا مرکز ہے اور ہمیشہ سے ہے، لیکن یہ متن بالکل واضح دعویٰ کرتا ہے کہ کائنات کا ایک باقاعدہ نقطۂ آغاز تھا۔ اب اسے ذرا آج کی سائنس سے جوڑیں۔ ماخذ اس بات کو سیدھا 1965 کے اس واقعے سے ملاتا ہے جب آرنو پینزیئس اور رابرٹ ولسن نے کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن دریافت کی تھی۔ اس ویڈیو کے مطابق یہ دریافت اس بات کا جدید سائنسی ثبوت ہے کہ کائنات واقعی ایک دھماکے یعنی بگ بینگ سے شروع ہوئی تھی۔ اور یہ بات بڑی زبردست طریقے سے واضح کرتی ہے کہ سائنس کس طرح کام کرتی ہے۔ 7ویں صدی کے متن میں کہا گیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 20ویں صدی کے شروع میں البرٹ آئنسٹائن جیسے جینیس نے بھی ابتدا میں اس خیال کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر 1929 آیا اور ایڈون ہبل نے اپنی ٹیلیسکوپ سے کہکشاؤں کو حقیقت میں ایک دوسرے سے دور جاتے دیکھا۔ ماخذ کے نزدیک یہ اس بات کی زبردست تصدیق ہے کہ کائنات کے پھیلنے کا صدیوں پرانا دعویٰ بالکل سچا تھا۔ ماخذ خلا کے حوالے سے کچھ اور بھی دلچسپ تفصیلات بتاتا ہے، جیسے متن میں سورج کو ایک چراغ کہا گیا ہے، یعنی جو خود اپنی حرارت اور روشنی پیدا کرتا ہے، اور آج ہم جانتے ہیں کہ ستارے بالکل یہی کرتے ہیں۔ چاند کو خاص طور پر ایک ایسی چیز کہا گیا جس کی روشنی منعکس ہوتی ہے، یعنی ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور سب سے کمال کی بات ستاروں کے ٹوٹ کر گرنے کا ذکر ہے، جسے اس مواد میں سیدھا آج کے بلیک ہولز کے تصور سے جوڑا گیا ہے۔ اب ذرا فزکس کی دنیا میں آئیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ متن میں فرشتوں کے سفر کا ذکر کچھ یوں ہے کہ وہ ایک دن میں اتنا فاصلہ طے کرتے ہیں جس میں عام طور پہ 50,000 سال لگتے ہیں۔ اب ماخذ اس بات کو لے کر دلیل دیتا ہے کہ یہ دراصل ٹائم ریلیٹیوٹی یعنی وقت کی اضافیت کا تصور ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جدید فزکس کہتی ہے کہ جب آپ روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرتے ہیں تو آپ کے لیے وقت سست ہو جاتا ہے۔ ماخذ کے مطابق متن کا یہ اشارہ بالکل اسی سائنسی حقیقت کی طرف ہے۔ تیزی سے آگے بڑھتے ہیں بیولوجی اور جیولوجی کے میدانوں کی طرف، کیونکہ یہ دعوے صرف آسمانوں تک محدود نہیں ہیں۔ بائیولوجی کے حوالے سے ماخذ ہمیں 3 بڑے دعوے گنواتا ہے۔ پہلا، پودوں کا نر اور مادہ ہونا، جسے 1694 میں جا کر روڈولف کماریوس نے ثابت کیا۔ دوسرا، ہوا کا پولینیشن کرنا، جو 1700 کی دہائی کے آخر تک سائنسی طور پر ثابت نہیں ہوا تھا۔ اور تیسرا، یہ بنیادی نظریہ کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہے، ایک ایسی حقیقت جسے ثابت کرنے کے لیے 19ویں اور 20ویں صدی کی جدید مائکروسکوپک بائیولوجی درکار تھی۔ اسی طرح بائیولوجی میں انسانی ایمبریو یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کے بننے کے مراحل کا ذکر آتا ہے۔
ماخذ بتاتا ہے کہ متن نے جو ترتیب دی ہے کہ پہلے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے، یہ ترتیب جدید سائنس سے بالکل میچ کرتی ہے۔ مطلب ذرا تصور کریں، الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کی ایجاد سے صدیوں پہلے اس طرح کی تفصیل۔ اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ماخذ پرانی آیات کا تعلق جدید جیولوجی سے کیسے جوڑتا ہے۔ ہم سب نے ہمیشہ یہی سوچا ہے نا کہ پہاڑ تو بالکل ساکت ایک جگہ جمے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن 20ویں صدی کے پلیٹ ٹیکٹونکس کے نظریے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ زمین کی پرتیں اور پہاڑ تو دراصل مسلسل حرکت کر رہے ہیں۔ اور ماخذ بتاتا ہے کہ متن میں بھی بالکل یہی دعویٰ موجود ہے کہ پہاڑ بادلوں کی طرح چلتے ہیں۔ سائنس سے نکل کر اب ذرا انسانی تاریخ اور جغرافیہ کی طرف آتے ہیں۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ یہ متن صرف سائنسی حقائق تک محدود نہیں بلکہ اس میں تاریخی پیشگوئیاں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ماخذ ایک رومی جنگ کا حوالہ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ متن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ رومی ایک جنگ میں ہار جائیں گے، لیکن چند ہی سالوں میں وہ دوبارہ فتح یاب ہوں گے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور اسی جنگ سے جڑا ایک جغرافیائی دعویٰ بھی ہے۔ ماخذ کے مطابق متن نے جنگ کی اس جگہ کو زمین کے سب سے نچلے مقام کے طور پر بیان کیا، اور آج کی جدید ترین سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کیا بتاتی ہے؟ وہ قطعی طور پر تصدیق کرتی ہے کہ خشکی پر دنیا کا سب سے نچلا مقام واقعی بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی کا وہی علاقہ ہے، یعنی قدیم تاریخ کی جدید ٹیکنالوجی سے تصدیق۔ ان تمام زبردست دلائل کے بعد اب ہم اس جائزے کے بالکل آخری حصے تک پہنچ گئے ہیں، یعنی اس کا حتمی نتیجہ۔ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس پیغام کو لانے والے کو کتنی ہی مشکلوں، جنگوں، جلاوطنی اور جان لیوا حملوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اس وقت تک حیات رہے جب تک کہ اس متن کی یہ بالکل آخری آیت نازل نہیں ہو گئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ماخذ اسے ایک ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے کہ یہ سارا عمل پہلے سے طے شدہ تھا۔ یہ 3 نکات اس ساری بحث کا نچوڑ ہے۔ ماخذ کا استدلال یہ ہے کہ ایک تو اس متن کو پیش کرنے والا شخص پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، دوسرا اس نے اتنے سارے مختلف سائنسی شعبوں میں جو کچھ بھی کہا وہ 100% درست نکلا، اور تیسرا اس میں خود یہ دعویٰ موجود ہے کہ اس میں کوئی ایک غلطی بھی نہیں ملے گی۔ ماخذ کے نزدیک 7ویں صدی کے کسی بھی انسان کے لیے ایسا کرنا عقل کے حساب سے ناممکن ہے۔ تو اس سب کے بعد ماخذ کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب محض کوئی اتفاق نہیں ہے۔ چونکہ کوئی اکیلا انسان یہ کتاب نہیں لکھ سکتا، اس لیے تخلیق کار کا نظریہ یہ ہے کہ یہ معلومات ایک الہی طاقت یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہیں، جو زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کی قید سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ ہم یہاں صرف وہ نتیجہ پیش کر رہے ہیں جس پر یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اس طرح ہم آج کے اس زبردست جائزے کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ آج ہم نے جس منظم طریقے سے ان دعووں کو دیکھا ہے وہ واقعی ذہن میں ایک بہت ہی گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جب ہم اس طرح کے قدیم متن کو آج کی جدید ترین سائنسی دریافتوں کے ساتھ رکھ کر جانچتے ہیں تو کیا اس سے انسانی تاریخ، علم اور کائنات کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ ہی تبدیل نہیں ہو جاتا؟ یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔